مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر سے بھی نہایت نفیس خوشبوئیں پھوٹتی رہتی تھیں، جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مشام جاں معطر رہتا، جس میں اطہر کی خوشبو اتنی نفیس اور دل فریب تھی کہ کسی دوسری خوشبو کی ضرورت ہی نہ تھی۔ دنیا بھر کی ساری خوشبوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو کے سامنے کم تر تھی، ان کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ارشاد فرماتی ہیں، امام ابو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح پایا، اور آپ کے جسم اطہر سے تازہ تازہ کستوری کی خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ اسی طرح جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضاعت کے لیے آپ کو اپنے قبیلے کی طرف لے کر چلیں تو کہتی ہیں کہ پورا راستہ خوشبوؤں سے گونج اٹھا، جھوم اٹھا، اور بنو سعد کے سارے گھروں میں خوشبوئیں پھیل گئیں۔ حضرت علیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لائی تو وادی بنو سعد کا کوئی گھر، کوئی کوچہ ایسا نہ تھا جہاں سے کستوری کی خوشبو کے حلے نہ اٹھتے ہوں۔ سبحان اللہ! یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ خوشبو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی تھی، نہ کہ کسی اور استعمال شدہ خوشبو کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر نہایت ہی نرم و نازک اور اس طرح خوشبودار تھا جیسے وہ کستوری میں ڈبویا ہوا ہو۔ خوشبوؤں کا قافلہ عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ حسین تھے اور خوشبو کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار۔ مہک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی صفات میں تھی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوئی ہو۔ اسی طرح حضرت امام ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ پیاری مہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مقدسہ کی تھی، نہ کہ اس خوشبو کی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح دیگر محدثین اور اولیاء کرام اور بزرگان دین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو اطہر کے بارے میں بہت سی جگہ پر بیان فرمایا ہے، اور محبین اور محبت کرنے والوں نے، عشق کرنے والوں نے اس خوشبو کو اپنے لیے مشام جاں کہا ہے۔ علامہ عبد الجواد الدوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس خوشبو کے استعمال کے بغیر بھی خوشبودار تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود پاکیزگی، نظافت میں اضافے کے لیے خوشبو استعمال فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ! وہ کیا عالم ہوتا ہوگا، وہ کیا وقت اور کیا گھڑیاں ہوتی تھی کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے فیضیاب ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام اس خوشبو کو دنیا کی ہر خوشبو کے سامنے بلند تر اور عظیم تر فرماتے ہیں، اور اتنی کہ وہ اس خوشبو سے بھی فیض لیا کرتے تھے۔ جس رستے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جایا کرتے تو بعد میں آنے والوں کو علم ہو جاتا کہ یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ راستے خوشبودار اور روشن ہو جاتے اور کافی دیر تک خوشبوؤں کے حلے اٹھتے رہتے۔ اسی طرح احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو کی دل آویز مہک خوشبو لگائے بغیر بھی آتی رہتی تھی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال ضرور فرمایا کرتے تھے، محض خوشبو میں اضافے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تو جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے خارج ہونے والی کوئی ایسی چیز نہ پائی جو دیگر مردوں سے خارج ہوتی ہے تو پکار اٹھا کہ اللہ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات اور بعد از وصال دونوں حالتوں میں پاکیزگی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ غسل کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے کہ ہم نے کبھی ایسی خوشبو نہ سونگھی تھی۔ اسی طرح کئی روایات میں آتا ہے کہ پورا مکہ مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں سے مہک اٹھتا تھا اور مہکا ہی رہتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اپنا دست مبارک رکھا تو زندگی بھر، حالانکہ میں اس ہاتھ سے کام کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، وضو کرتی تھی، اس کے باوجود زندگی بھر اس ہاتھ سے خوشبو کبھی نہیں گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو مبارک کا کمال اور اس کی دل آویزیاں کہ تمام صحابہ کرام اس خوشبو کے سامنے اپنی دل و جان نچھاور کر دیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو اس خوشبو سے فیضیاب ہوتے رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ کائنات ارض و سما کی ہر خوشبو سے بڑھ کر خوشبودار تھا۔ یہ خوشبو خوشبوؤں کے جھرمٹ میں بھی اعلیٰ اور افضل ترین تھی۔ پسینے کی خوشبو لاجواب اور بے مثال تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبو اور عنبر اور کستوری یا کوئی اور کوئی بھی خوشبودار چیز نہیں سونگھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا ذکر جمیل حضرت علی کرم اللہ وجہ ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پسینے کے قطرے خوبصورت موتیوں کی طرح دکھائی دیتے اور اس کی خوشبو عمدہ کستوری سے بڑھ کر تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جس میں اطہر کے مقدس پسینے کو محفوظ کر لیتے اور وقتاً فوقتاً بطور اسے خوشبو اور عطر کے استعمال میں لایا کرتے کہ اس جیسا عطر روئے زمین پر دستیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے محتشم حضرت محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور وہاں کچھ دیر استراحت فرماتے۔ ایک دن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میری والدہ ام سلیم کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مبارک پر لیٹ گئے
جب حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی کہ تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہے تو وہ جلدی جلدی سے کام نپٹا کر گھر پہ آئی۔ دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما تھے اور آپ کے چہرہ انور اور ہاتھوں پر بازوؤں پر پسینے کے قطرے پھوٹ رہے تھے۔ تو حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے ایک شیشی اٹھائی اور اس پسینے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سلیم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو امی جان نے احتراماً عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے جسے ہم اپنی خوشبوؤں میں ملاتے ہیں اور یہ تمام خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اسے جسم اطہر کے پسینے کو اپنے بچوں کو بطور برکت کے لگائیں گے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے درست کیا۔ اسی طرح ایک صحابی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان قریب میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی خوشبو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ایک کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی کا کوئی ٹکڑا لے آؤ۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ لکڑی اور شیشی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی سے اپنی مبارک کلائی کا پسینہ جو خوشبوؤں کا خزینہ تھا اس شیشی میں جمع فرمایا۔ وہ شیشی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بھر گئی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہیں کہ اس خوشبو کے طور پر استعمال کریں، کہ اس پسینہ مبارک کو بطور خوشبو استعمال کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوش نصیب صحابی اس خوشبو کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو لوگوں کو بتایا کہ یہ عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس صحابی کے افراد خانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کلائی کے پسینے کو بطور خوشبو استعمال فرمایا تو اس گھر کی فضا جسم اقدس کے پسینے سے شرابور ہو گئی۔ در و دیوار جھوم اٹھے۔ یہ مقدس خوشبو صرف اس گھر تک محدود نہ رہی بلکہ اس علاقے کے تمام گھروں میں یہ کستوری کی خوشبو محسوس کی گئی، بلکہ یہاں تک کہ پورے مدینہ اس خوشبو سے گونج اٹھا، جھوم اٹھا، اور پورے شہر کا عالم یہ تھا کہ وہ اس گھر کو بیت المطیبین کہہ کر پکارنے لگے۔ بیت المطیبین یعنی خوشبو والوں کا گھر۔ یہ ہے اس پسینہ مبارک کی خوشبو کہ جس کے استعمال کی وجہ سے اس گھر کو ہی تاریخ میں رقم کر دیا گیا بیت المطیبین کے نام سے۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ خاتون جنہیں یہ پسینہ مبارک خاص طور پر عطا کیا گیا تھا، جب بھی وہ یہ خوشبو استعمال کرتی تو ساتھ والے گھر بھی اس خوشبو سے جھوم اٹھتے تھے، اور یہاں تک کہ اس نسبت اس رسول کی وجہ سے اس کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رستے سے بھی گزر جاتے وہ فضائیں آپ کی خوشبو انور سے مہک اٹھتی، راستے آپ کے قدموں سے لپٹ جاتے اور وہ فضائیں کافی دیر تک آپ کے جسم اطہر کی دل نواز خوشبو کا پتہ بتاتی تھی۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی جس گلی سے گزر جاتے تو کافی دیر تک فضا آپ کے جسم انور کی خوشبو مبارک سے گونجتی رہتی، اور دل نواز خوشبو اس رستے پہ پتہ دیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رستے سے ابھی گزرے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک اور معطر خوشبو کو بطور تحفہ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، اور سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس سے بڑھ کر عظیم خوشبو کا تحفہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جبار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس رستے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جایا کرتے تو وہ رستے کافی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا پتہ بتاتے۔ یہ ہے عارفین، عاشقین اور محبین کا کام، اور محبت اور عشق کے نئے نئے انداز اپنا رکھے تھے صحابہ کرام نے۔ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک بطور کفن کے لیے مانگ لیا کرتے، کبھی پسینہ مبارک بطور خوشبو مانگ لیا کرتے، اور کبھی جب ام سلیم کے گھر استراحت فرماتے تو وہ اس پسینہ مبارک کو جمع کر کے ایک شیشی میں رکھ لیتی اور اپنی خوشبو میں ملا کر بچوں کو بطور برکت لگایا کرتی۔ عشق کے نئے انداز، عشق کے نئے طریقے اور عشق کی نئی نئی راہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور عاشقین کی زندگی میں بڑی پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں۔ ان کی زندگیاں اس محبت کے عشق سے، ان محبت اور عشق کے پیالوں سے بھری پڑی ہیں۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میرا وقت وصال قریب آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کو میرے کفن پر لگا دینا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفن دیا گیا تو وہ خوشبو جو انہوں نے شیشی میں جمع کر رکھی تھی بطور برکت اور بطور خوشبو ان کے کفن پر لگا دی گئی، اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور جسم اقدس کا جس پہلو سے بھی جائزہ لیا جائے، وہ پہلو، وہ حصہ، وہ عضو دنیا کی تمام تر نعمتوں اور رحمتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک تمام دنیا کی قیمتی ترین خوشبوؤں کے سامنے ایک الگ، بلند اور اعلیٰ درجہ رکھتی تھی، اور دنیا کی تمام تر خوشبوئیں ان کے سامنے کم تر تھیں، کوئی حیثیت ہی نہ رکھتی تھی۔ اور صحابہ کرام اس خوشبو کو بطور عطر استعمال کرتے، اور صحابیات انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ محفلوں میں لگا کر جانے کے لیے محفوظ کر لیا کرتی تھی۔ اور حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے کستوری کی تازہ خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قبر انور میں لٹا دیا گیا، اس کے بعد بھی کافی عرصے تک اس خوشبو کی مثالیں دی جاتی رہیں، اور آج بھی رستے بتاتے ہیں کہ ان گلیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا پھرا کرتے تھے، اور وہاں کی خوشبوئیں اور فضائیں عاشق محسوس کر لیتا ہے کہ آج بھی اس فضا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کی خوشبو رچی بسی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔